بصرہ کا ایک سردار ہمیشہ غمگین اور اداس رہتا تھا۔ کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آخر اس پریشانی کا سبب کیا ہے؟ اس پر سردار نے جواب دیا، بات کہنے کی نہیں پر کہی جاتی ہے کہ مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں کچھ بے ادبی ہو گئی تھی، اس لیے ڈرتا ہوں کہ قیامت کو اس کے مواخذے میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ میں ایک مرتبہ زیارت بیت اللہ کو چلا اور سب دوست و اشنا عزیز و قارب رخصت کرنے آئے۔ حسب دستور کچھ دور چل کر میں نے سب کو لوٹا دیا، مگر ایک شخص زید جو میرے حواس میں سے تھا واپس نہ ہوا اور اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجبور ہو کر میں نے اس کو جھڑک دیا کہ بیت اللہ کا جانا بھی کوئی آسان سمجھا ہے؟ جو پیادہ یا چلنے کو تیار ہو گئے ہو میرے ساتھ نہ آؤ، اور جس راہ سے تیرا جی چاہے چلے جا کے کہنے لگا، اے آقا، کیا خدا سے اس پر قادر نہیں کہ تم کو زاد راہ چل پہنچاؤ؟ مجھ کو یا یار و مددگار اور توشہ چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی راہ لی اور میں اپنے راستے سے چلتا بنا۔ راستہ بھر کہیں وہ مجھے نظر نہ آیا، واللہ عالم کہاں پوشیدہ ہو گیا۔ جب خدا کے فضل سے مناسک حج سے فارغ ہو کر میں مدینہ طیبہ کو چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید آ گیا اور السلام علیکم کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، حج کر آیا؟ کہا ہاں۔ پھر میں نے ذرپن کہا، حج کی سند بھی ملی؟ تو کہنے لگا، کیسی سند؟ وہ کسی کام آتی ہے۔ میں نے کہا، حج کرنے والے کو بیت اللہ میں غیب سے چٹھی ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے فلاں ابن فلاں حج کو آیا تھا اور اس کا حج قبول ہو گیا۔ پھر اس سند کے ذریعے قبر اور حشر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے۔ یہ سن کر زید روتا چلا تھا، بیت اللہ کو واپس چلا گیا۔ جب میں حضور اقدس کی زیارت سے فارغ ہو کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید پھر آ گیا اور السلام علیکم کے بعد ایک چٹھی میرے سامنے رکھ دی جو ایک نہایت عمدہ ریشمی کپڑے سے سبز خط سے زید کے عذاب قبر اور حشر سے نجات کے لیے لکھی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر ذرا سکون ہونے پر میں نے معلوم کیا، اے زید، اب بتا تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ آخر یہ دولت بے مثال تجھ کو کس طرح میسر آئی؟ تب اس نے بتایا، سنو بھائی، جب میں بیت اللہ پہنچا تو کعبہ اللہ کے حاجیوں سے بالکل خالی تھا۔ اس وقت میں نے گڑ گڑا کر زاروں قطار رونا اور چلانا شروع کیا کہ اے مالک دو جہاں، کیا غریب گناہگاروں کا حج بھی قبول نہیں ہوتا جو مجھ کو حج کی سند نہیں ملی؟ کیا غریبوں کا کعبہ اور صاحب کعبہ اور ہے جو وہاں جا کر سند لاؤں؟ مجھ کو قسم ہے تیری عزت و جلال کی، جب تک چٹھی نہ پاؤں گا کعبے سے باہر نہ جاؤں گا اور روتے روتے یہی مر جاؤں گا۔ اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے زید، نجات کی چٹھی لے لے اور جا اپنی راہ لے۔ پھر یہ چٹھی میرے ہاتھ میں آ گئی جس کو لے کر میں چلا آیا۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ اللہ، اس شخص کا یہ عالی مرتبہ ہے جس سے میں آج تک واقف نہ تھا۔ پھر عزت و اکرام کے ساتھ میں اس کے اپنے ہمراہ بصرہ لے آیا اور وہ چٹھی نہایت احترام اور تعظیم کے ساتھ مہتر و متبر کے صندوق میں بند کر دی۔ جب کبھی جی چاہتا ہے تو کمال ادب و احترام سے نکال کر اس کی زیارت کر لیتا ہوں اور چومتا ہوں اور آنکھوں سے لگاتا ہوں، پھر محفوظ کر دیتا ہوں۔ اتفاقاً میں کہیں سفر میں تھا، میرے پیچھے زید کا وصال ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو اس خبر سے میرے رنج و قلق کی انتہا نہ رہی کہ افسوس میں ایسے ولی کی تعزیز و تقلین میں بھی شریک نہ ہو سکا۔ پھر اچانک مجھ کو وہ چٹھی یاد آئی جو میرے بکس میں محفوظ تھی۔ اب تو میں اور بھی بےتاب ہو گیا کہ اپنے اوپر افسوس کرنے لگا۔ سفر کو جاتے وقت میں نے وہ چٹھی زید کو کیوں نہ دی؟ پھر اپنا مہر شدہ صندوق منگا کر دیکھا، اس طرح بامہر بند تھا۔ جب میں نے کھولا تو اس میں چٹھی نہ پائی۔ اب تو میرے غم و علم کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا اور کچھ ایک حشر کا عالم برپا ہو گیا۔ زاروں قطار رونے لگا اور روتے روتے سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ طرح طرح کی بجی ہوئی جنت میں زید سر پر ایک تاج رکھے ہوئے
رزق برق لباس سے تخت جواہر و جلوہ افروز ہے، اور اس کے چاروں طرف حوروں کے چمکتے ہیں۔ اور میں نے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا اے آقا اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا مجھے یاد نہیں وہ چٹھی تو نے مجھے دی تھی۔ کہنے لگا وہ تو اب موجود ہے اور اس کی بدولت یہ دولت مجھ کو حاصل ہوئی۔ اب آپ کچھ طرد نہ کیجئے، میں اپنی من مانی